نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ مشکیزہ یا بوتل پر منہ رکھ کے پانی پینا، یعنی اس کے منہ پر رکھ کر پانی پینا، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یشرب من فی السقاء لأن ذلك ينتنه۔ هذا حدیث صحیح الاسناد۔ حدیث میں تو آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشکیزے کے منہ پر منہ رکھ کر پانی نہ پیو، اسے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کو بدبودار بنا دیتا ہے۔ ایک تو باشارحین لکھا ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ یہ جو کراہت ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے، حرام نہیں، مکروہ تحریمی نہیں ہے، بلکہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس سے اس کا منہ بدبودار ہو جائے گا، دوسرے لوگ جب پئیں گے تو ان کو کراہت ہوگی، اسے بدبو آتی ہے، اسے کراہت ہوتی۔ یہ اس کا تجربہ کیا گیا، کئی دفعہ ایسا ہوا، پانی سے اس سے جو ہے بدبو آنا شروع ہو جاتی۔ گلاس میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ساتھی نے پانی پیا، مسواک کے عادی نہیں ہے، برش نہیں کرتے، مسواک تو کم از کم کریں، تو وہ منہ اتنا بدبودار ہوتا ہے کہ گلاس میں پانی پینے تو اس کے بعد اس سے بھی بدبو آتی ہے۔ اور اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ بدبودار کر دیتا ہے۔ اب علماء نے لکھا کہ یہ اس وقت ہے کہ جب اجتماعی مشکیزہ ہو، دو چار بندے ساتھ ہوں، بوتل ہو ایک ساتھ ہے، دو چار بندے ہیں، سب اس میں سے پئیں گے تو ان کو چاہیے کہ منہ سے تھوڑا سا ہٹا کر پئیں، منہ سے ہٹا کر پئیں، منہ کھولیں، اوپر پانی اس طرح کر کے ڈالیں، منہ سے ہٹا کر پئیں۔ یہ اچھا طریقہ ہے تاکہ دوسروں کو کراہت نہ ہو، بدبو نہ ہو۔ البتہ اگر اکیلا ہے، اپنا ذاتی اپنا مشکیزہ ہے یا ذاتی بوتل ہے، اس میں اگر اس سے پیے منہ لگا کر تو اس میں کہتے حرج نہیں ہے۔ اس لیے ابن عباس، ابن عمر اور سالم ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ پیتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو کبشہ رضی اللہ عنہ کی مشکیزے سے پانی منہ لگا کر پیا ہے۔ تو یہ جو منہ لگا کر پینا منع ہے، نہیں پینا چاہیے، کراہت ہے، لیکن اس وقت ہے کہ جب اجتماعی ہو، ایک ساتھ اور لوگ بھی ہوں تو اسے نہ پیے، اور اگر اکیلا ہے، مشکیزہ اس کا ذاتی ہے اور لوگ نہیں ہیں تو اس میں پیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق پانی پینے، کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر عمل ایسا ہو جس سے دوسرے کو کراہت نہ ہو، ہر عمل ایسا کریں جس سے دوسرے کو کراہت نہ ہو، اور کھانا ایسے طریقے سے نہ کھائیں کہ سامنے والا کہے اچھا پہلے آپ کھا لیں پھر میں کھا لوں۔ کھانا کھانے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، اور جو ہے پانی پینے کے آداب، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھانا کھانے، سنت کے مطابق کھانا کھانے اور سنت کے مطابق پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس بات کو، اس میسج کو آگے اپنے تمام احباب دوستوں تک پہنچائے تاکہ ہر ساتھی اس طرح کی کراہت سے بچ جائے، اس طرح کے فعل سے بچ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔